وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اس کے بعد کون سی ترتیب ہے؟ اس کے بعد ترتیب اعمال والی، اخلاق والی، یعنی ذاتی عمل۔ میں معاملات کو عام اعمال سے الگ کر رہا ہوں، کیونکہ معاملات آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے ایک تھرڈ پرسن سے، سیکنڈ پرسن سے۔ جو خالص عمل وہ ایک ذاتی عمل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عقیدے کے بعد ترتیب آئے گی آپ کے اعمال کی، نماز اور وغیرہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، اخلاقیات کی، عقیدہ، عمل، اعمال، اخلاقیات، اور چوتھے پہ معاملات، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ۔ یہ ترتیب رکھی جائے گی، اور افسوس آج یہ ترتیب نظر انداز ہو چکی ہے۔ آج اسلام کے نام پہ صرف اور صرف اخلاقیات اور معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ اخلاقیات یعنی عام جو بندہ ہے نا، جس کو زیادہ دین سے تعلق نہیں ہوتا، شناختی کارڈ کا مسلمان ہوتا ہے، جب وہ اسلام کا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے ایتھکس کو سامنے رکھتا ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ اندازہ کر لیں، غالباً بہت سی یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات کو ایتھکس میں رکھا گیا ہے۔ اسلامیات ایتھک بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، اس کو ایتھکس میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے نظریاتی بگاڑ۔ سمجھ آئی؟ تو آج یہ ترتیب لوگوں کو بھول چکی ہے۔ وہ اسلام کے نام پر یا صرف ایتھکس کو سامنے رکھتے ہیں، صرف معاملات کو سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، یورپ والے جب ڈیلنگ کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ہاں جی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ جب بین الاقوامی مسائل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، چھوٹی قوموں کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، وہاں ان کو پھر معاملات اور ایتھکس نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک الگ سلگتا وہ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ ہم اس پر ضرور بات کریں گے کہ یورپ کے چند تجارتی اخلاق سے ہمارا معاشرہ کتنا متاثر ہونے لگتا۔ تو آج اسلام کے نام پر اخلاقیات سامنے رکھی جاتی ہیں، زیادہ معاملات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ان دو کو سامنے رکھ کے اسلام کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دیندار ہے وہ ذرا اعمال کو بھی سامنے رکھ کے اسلام کا تعارف کرواتا ہے۔ اسلام دیکھو جی، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسلام۔ یعنی کچھ لوگ اسلام کو صرف اخلاقیات کے حوالے سے اسلام کا تعارف کرواتے ہیں، کچھ لوگ معاملات سے تعارف کرواتے ہیں، کچھ لوگ اعمال کی زندگی سے اسلام کا تعارف کرواتے ہیں، حالانکہ اسلام کا اصل تعارف عقیدے سے ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، اخلاقیات بھی ٹھیک نہ ہو، اعمال بھی ٹھیک نہ ہو، معاملات بھی ٹھیک نہ ہو، ایک نہ ایک دن بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر عقیدہ ہی خراب ہے، اخلاق اس کے نبی والے ہوں، اعمال اس کے نبی والے ہوں، معاملات اس کے نبی والے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا، کوئی معافی نہیں ہے۔ اسلام کا اصل تعارف نہ اسلام کے اخلاقیات سے، نہ اعمال سے ہے، نہ عقائد سے۔ اسلام کا اصل جو تعارف ہے اس کے عقائد سے۔ عقائد کے بعد میں کوئی اخلاق، اعمال اور معاملات کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ درجہ بندی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ کس چیز کو آپ نے کس درجے پہ رکھنا ہے۔ آج یہ ترتیب امت کو بھول چکی ہے۔ وہ اسلام کے نام سے اسلام کے اخلاق کو پیش کرتی، اسلام کا تعارف معاملات سے کرواتی، اسلام کا تعارف اعمال سے کرواتی ہے۔ جس کا جس پہ ہاتھ لگا وہ اسلام کو وہی سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اندھے لوگ تھے، کہا بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو اندھے لوگوں نے ہاتھی پہ ہاتھ رکھا، کسی کی دم پہ ہاتھ رکھی تو اس نے دم بنا کے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ کسی نے پونچھ پہ، کسی نے سونڈ پہ، کسی نے اس کے جسم پہ، پیٹ پہ، پاؤں پہ، جہاں جہاں جس بیچارے نابینے کا ہاتھ لگا اس نے ہاتھی کو اپنے انداز سے بیان کیا، ہاتھی یوں ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ وہی ہاتھی والا سلوک کیا ہے۔ اسلام کے جس پورشن پہ ہم نے ہاتھ رکھا، ہم نے اسلام کا تعارف اسی پورشن کو سامنے رکھ کے کروایا۔ ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے اسلام کا تعارف کروایا جس کو اخلاق اچھے لگے ہوں، ہم نے معاملات کے حوالے سے اسلام کا تعارف کروایا جس کو معاملات اچھے لگے ہوں، اور ہم نے اعمال کے حوالے سے اسلام کا تعارف کروایا جس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اچھے لگتے ہوں۔ لیکن ہم نے عقیدے کے حوالے سے اسلام کا تعارف نہیں کروایا، جو نبی علیہ السلام کی سیرت کی بنیادی خصوصیت تھی کہ سب سے پہلے اسلام کا تعارف عقیدے سے ہو۔ آج اس حوالے سے علماء بھی مداہنت کی حد تک غافل ہیں کہ اسلام کا تعارف کیسے کروانا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جاننے کے باوجود مداہنت تک غافل ہے کہ حق کی ترتیب کیا ہے، مداہنت کی حد تک غافل ہے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق بیان کرنے کی ترتیب کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے حق کی ترتیب جاننے والوں سے بغض رکھتی ہے۔
اور باقاعدہ بھی یہ علامت بن چکی ہے. مطلب کوئی نمازی ہے، کسی جگہ نماز پڑھتا ہے، وہاں عقیدہ توحید بیان ہوتا ہے، نظریات پہ ایمانیات پہ بات ہوتی ہے، وہ نمازی جا کے اپنے مولوی صاحب سے بیان کر دیتا ہے حضرت فلاں مسجد میں ماشاءاللہ ایمان، نظریات اور عقیدہ توحید پہ بڑی بات ہوتی. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، وہ فلاں طبقے سے تعلق تو نہیں رکھتا، وہ کہیں مماتی تو نہیں ہے؟ یعنی توحید بیان کرنے والوں سے بغض، ایک طرف مداہنت کی حد تک غافل، خود بیان نہیں کرنا، اور دوسری طرف حق کی ترتیب سے بھی جاہل، اور تیسری طرف جو حق بیان کرتے ہیں ان سے بغض. یہ حیاتیت اور مماتیت سے نکلیں. میں تو الحمدللہ شروع سے میرا نعرہ لا حیاتی ولا مماتی اسلامیہ. کوئی مجھ پر حیاتیت کا ٹیگ لگاتا ہے، کوئی مجھ پر مماتیت کا ٹیگ لگاتا ہے، جو مرضی ٹیگ لگائیں، ہم ان ٹیگ سے الحمدللہ بے نیاز بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، اور ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن کوئی یہ کہے جی فلاں توحید بیان کرتا ہے تو فلاں مسلک سے اس کا تعلق ہوگا، یا یہ اہل حدیث ہوگا، یا فلاں ہوگا. دیوبندیوں کی چھٹی ہو چکی ہے عقیدہ توحید سے، حنفیوں کی چھٹی ہو چکی ہے عقیدہ توحید سے. خدا کا خوف کریں یار. ایک طرف ہم مداہنت کی حد تک حق کی ترتیب سے غافل ہیں، دوسری طرف ہماری بہت بڑی تعداد جاہل ہے، اور تیسری طرف جاہل ہیں یا غافل ہیں، حق کی ترتیب سمجھنے والوں اور سمجھانے والوں سے ہم بغض رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہاں تک بات تھی کہ حق بیان کرنے کی ترتیب کیسی ہو. اب تیسرے بنیادی عنصر کی طرف میں چلتا ہوں، تیسرے بنیادی ایلیمنٹ کی طرف، حق کی تبلیغ. حق کی ترکیب بھی نبوی ہو، حق کی ترتیب بھی نبوی ہو، اور حق کی تبلیغ بھی نبوی ہو. کیا مطلب؟ حق کو آپ نے پہنچانا ہے تو وہ پہنچانے کا طریقہ بھی نبی والا ہو. کیا مطلب؟ آپ نے اس کے لیے جو وسائل، جو ذرائع بروئے کار آپ نے لانے ہیں، آپ نے جن وسائل کو اختیار کر کے حق کو پہنچانا ہے، اور حق پہنچانے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے وہ نبی والا ہو، وہ شریعت والا ہو، شرعی حدود سے باہر نہ ہو. آپ 3 گھنٹے کی فلم چلا کے کہتے ہیں جی میں نے اسلام کا پیغام دے دیا، اور درمیان میں ناچ ڈانس گانے ننگا پن، آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک پازیٹیو میسیج دیا ہے. تمہاری سوچ پہ اللہ ہدایت دے، اور ہدایت نہیں اور سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے تو لعنت پڑے تمہارے اوپر. تمہیں شرم آنی چاہیے. 3 گھنٹے کی فلم دکھا کے ناچ ڈانس گانا دکھا کے تم آگے سے یہ کہو کہ میں نے ایک پازیٹیو میسیج ڈیلیور کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حق بیان اس طرح نہیں کیا جائے گا کہ ڈرامہ سٹیج کر کے آپ حق کو سمجھائیں. حق بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کی وہ اختیار کیا جائے گا. آپ کوہ صفا کو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے جب علل اعلان تبلیغ کرنا چاہی تو وہ طریقہ اختیار کیے جو اس معاشرے میں سب سے مؤثر ترین تھا. وہ یہ تھا کہ جب معاشرے کو اہم ترین بات بتانی ہو تو پہاڑی پہ جا کے پوری قوم کو آواز دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا جو اس وقت کا مؤثر ترین طریقہ تھا. آپ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، آپ نے پوری قوم کو دعوت دی. وہیں ابو لہب نے کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ کو غیرت آئی، تبت یدا ابی لہب وتب سورت ہے. تو آج بھی یہی ہے کہ مؤثر ترین ذریعہ استعمال کیا جائے گا. اللہ کے نبی کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے مسجد حرام میں مسجد حرام میں آپ نے دین بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے سٹیج پہ دین بیان کیا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے حق کیسے بیان کرنا ہے. حق بیان کرنے کی سب سے بڑی چھاونیاں اس وقت ہمارے پاس مساجد ہیں، اور کسی کو مسجد نصیب نہیں ہے وہ اپنے گھر کے بیٹھک کے اندر کیا کہتے ہیں حق بیان کریں. اور یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باقاعدہ حق کی تبلیغ ہوتی تھی. آپ اپنے گھر کے اندر حق کی مجلسیں اور محفلیں برپا کریں. اور اسی طرح وقت کا جو مؤثر ترین طریقہ ہے، جہاں سے اب دیکھیں نا کوہ صفا پر آپ نے جب حق کی آواز بلند کی تو مکے کے ایک ایک گھر میں آواز پہنچ گئی. تو آج آپ مسجد سے باہر آ کر کوئی ایسا سٹیج تلاش کرتے ہیں جو مؤثر ترین ہو، تو آج یہ مؤثر ترین جو سٹیج ہے وہ آپ میڈیا کی صورت میں، الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، جو آپ کا مین سٹریم میڈیا اس کی صورت میں آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ وہ مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ آپ ایک مرلے کی کٹی میں بھی بیٹھ کر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا انسان بھی اپنے سمارٹ فون کے اندر آپ کی بات کو سن لیتا ہے. تو ان ذرائع کو میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے، لیکن کوئی بھی ذریعہ شرعی حدود سے باہر نہ ہو. یہ نہ ہو
کہ جناب علی آپ دین بیان کرنے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دل پشوری کرنے کے لیے آپ نے سونگ بھی لگا دی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں اتنی ہی بات کافی ہے اجمالی طور پر حق کی تبلیغ کے حوالے سے کہ حق کو پہنچانے کی جو تمام وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جائیں گے وہ بھی شرعی حدود کے اندر بروئے کار لائے جائیں گے۔ تو یہ تین بنیادی ایلیمنٹ پہ آپ کے سامنے میں نے بات کر دی کہ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچانے کا مطلب کیا ہے۔ یہ کب کہا جائے گا کہ حق بات برحق طریقے سے پہنچا دی گئی ہے؟ یہ تب کہا جائے گا جب حق کی ترکیب بھی نبوی ہو، حق کی ترتیب بھی نبوی ہو، حق کی تبلیغ بھی نبوی ہو۔ جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جائیں گی تب کہا جائے گا کہ حق بات برحق طریقے سے پہنچا دی گئی۔ اب اس کی کچھ ان بنیادی عناصر کی بھی تو کچھ شرائط ہوں گی نا، ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے حق کی ترکیب نبوی، ترتیب نبوی اور تبلیغ نبوی کو سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی نشست پہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ